بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 کلاس کے نئے لیکچر کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے لوپ سٹرکچر. بہت اہم سٹرکچر ہے. اگر ہم لوپ کی تعریف کریں تو لوپ کی تعریف یہ ہو کہ جب ہدایات کے سیٹ کو ہم نے بار بار ریپیٹ کروانا ہو، بار بار دہرانا ہو ایک خاص لمٹ تک، تو اس کے لیے ہم لوپ سٹرکچر استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر ہم نے اسکرین کے اوپر 1000 دفعہ پاکستان لکھوانا ہے، پرنٹ کروانا ہے، تو عام طور پر دیکھا جائے تو ظاہر ہے 1000 دفعہ آپ کو پرنٹ لکھنا پڑے گا، ٹائپ کرنا پڑے گا پاکستان، پھر وہ اسکرین کے اوپر لکھا جائے گا. لیکن ظاہر ہے یہ بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، تو اس کے لیے لوپ استعمال کیا جاتا ہے. کہ ہم لوپ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ورڈ جو پاکستان کا ہے یہ کتنی دفعہ اسکرین کے اوپر پرنٹ ہو. سمپل سی ایک ہی کمانڈ کے ساتھ ہمیں اس کو 1000 دفعہ یا 1000 سے زیادہ بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم نے سینٹیکس کے اندر بتا دینا ہے کہ وہ کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے. اگر ہم سی لینگویج کی استعمال کی بات کریں، سی لینگویج کی، تو اس کے اندر 3 قسم کے جو لوپ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں: فار لوپ، وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ. آج ہم صرف فار لوپ کی بات کریں گے کہ فار لوپ کیا ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فار لوپ عام طور پہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو کتنی دفعہ ریپیٹ کروانا ہے، کتنی دفعہ دہرانا ہے. جب ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیٹمنٹ کتنی دفعہ ریپیٹ ہونی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ فار لوپ استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم لوپ کا سنٹیکس دیکھیں، سی لینگویج کے اندر جو فار لوپ کا سنٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فار، جس کا جو کی ورڈ ہے فار، اس کو کہاں سے شروع کروانا ہے، انیشلائز کہاں سے کروانا ہے. کنڈیشن ہم نے اس کو دینی ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہمارا جو لوپ ہے وہ چلتا رہے گا. انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ یعنی کہ کنڈیشن کے ٹرو ہونے کی صورت میں ہمارا جو ہے لوپ کے اندر یا اضافہ ہو جائے یا اس کے اندر کمی ہوگی اکارڈنگ ٹو دی سچویشن ہم نے جو اس کو بتایا ہوگا. اس کے بعد بریکٹس کے اندر باڈی آف دی لوپ لکھی جاتی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو لکھا جاتا ہے جس کو ہم نے بار بار ریپیٹ کروانا ہو. تو یہ اس کا سمپل سا سنٹیکس ہے لوپ کا کہ کس طرح ہم نے لوپ کا جو سنٹیکس ہے وہ لکھنا ہے. اگر ہم اس کے فلو چارٹ کی بات کریں، لوپ کے فلو چارٹ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ ہمارا لوپ جو ہے کوئی بھی جو فلو چارٹ ہے یا آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے یا پتہ ہی ہوگا یقیناً کہ سٹارٹ سے شروع ہوتا ہے. انیشلائز اس کو ہم نے کروایا ہے، ہم نے کنڈیشن دے دی ہے، چیک کنڈیشن وہ کرے گا. ڈائمنڈ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب فیصلہ سازی کرنی ہو تو وہاں پر ڈائمنڈ کی سمبل یا ڈائمنڈ کی جو علامت ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اب یہاں پر اگر ہماری کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو جو اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہوگی وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اس کوڈ کے ساتھ ہم نے جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اور ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہمارے لوپ کے اندر اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی جو ہم نے اس کو کہا ہوگا، بتایا ہوگا پروگرام کے اندر. تو اضافہ ہونے کے بعد یا کمی ہونے کے بعد دوبارہ جو ہمارا لوپ ہے وہ چیک ہوگا، کنڈیشن کو چیک کرے گا. پھر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو ہمارا لوپ دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اضافہ یا کمی ہوگی. اس طرح یہ لوپ چلتا رہے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ لوپ کے اندر لازمی طور پر اینڈنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، یعنی کنڈیشن فالس کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہونی چاہیے. اگر کنڈیشن کہیں پہ فالس نہیں ہوگی تو ہمارا لوپ جو ہے وہ بریک نہیں ہوگا، وہ چلتا جائے گا مینی ٹائمز وہ چلتا رہے گا. اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دی پوائنٹ اینی پوائنٹ آپ کے لوپ کے اندر کنڈیشن فالس ہونی چاہیے. تو جب ہماری کنڈیشن ٹرو ہوتی جا رہی ہے تو وہ لوپ کے اندر ایک کا اضافہ یا کمی کرتے ہوئے دوبارہ اس کو پرنٹ کرتا جا رہا ہے. اور اگر ہمارا لوپ کے اندر کنڈیشن جو ہے وہ فالس ہو جاتی ہے تو ہمارا پروگرام وہیں پہ جو ہے سٹاپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا.
اب ہم فلو چارٹ میں دیکھیں کچھ ترتیب اس طرح اس کی بنتی ہے، اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو انیشلائز کروانا ہے لوپ کا وہ حصہ جو سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم ایک کاؤنٹر ویریبل کو انیشلائز کراتے ہیں، پھر کنڈیشن والے حصے پر جاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے ایک ویریبل دینا ہے اس کو جس کو اس نے چیک کرنا ہے۔ کنڈیشن چیک ہوتی ہے، اس کے بعد کیا کام ہوگا؟ دوسرے نمبر پہ کنڈیشن چیک ہوگی۔ اگر کنڈیشن غلط ہوگی تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے، اور اگر ہماری کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو لوپ کے اندر ایک کا یا جتنا اس کو کہا جائے گا اتنا اضافہ یا اتنی اس کے اندر کمی ہوتی جائے گی، اور لوپ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا جائے گا۔ اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو لوپ کی باڈی چلتی ہے۔ لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد کاؤنٹر ویریبل میں لاجک کے مطابق اضافہ یا کمی ہوتی جاتی ہے، اور بار بار یہ لوپ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا جاتا ہے جب تک کہ کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے سمپل سے پروگرام بنایا گیا ہے جو پرنٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو پروگرام میں سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے فار کا لوپ استعمال کیا گیا ہے۔ انٹیجر ایک ہم نے ویریبل لیا آئی نام کا جس کو ہم نے انیشلائز کروایا ہے شروع میں، یعنی کہ اس کے اندر کیا ویلیو ہم نے دے دی 0، اور ہم نے کہہ دیا آئی جو ہے چھوٹا ہو 3 سے، تو آئی پلس پلس، یعنی کہ اگر آئی 3 سے چھوٹا ہوگا تو اس کے اندر ایک ایک اضافہ ہوتا جائے گا۔ پہلی دفعہ اب نیچے بریکٹ کے اندر جس چیز کو ہم نے ریپیٹ کرانا اب یا میں نے بتایا تھا وہاں پر وہ اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے۔ تو ہم نے پاکستان کو ریپیٹ کروانا ہے، اس کو بار بار پرنٹ کروانا ہے۔ اب اس کا آؤٹ پٹ دے رہا ہے پاکستان 3 دفعہ دیا۔ دیکھیے 3 دفعہ کیسے اس نے دیا؟ پہلی دفعہ اس کے اندر آئی کے اندر تھا 0، کنڈیشن ٹرو ہوئی، اس نے پاکستان پرنٹ کر دیا۔ اس کے بعد آئی کے اندر 1 ہوا، کنڈیشن میں تھا کہ لیس دین 3، تو 1 جو ہے 3 سے چھوٹا ہے، کنڈیشن ٹرو ہوئی، اس کے اندر اضافہ ہو گیا، اس نے پھر پاکستان پرنٹ کر دیا۔ پھر اضافہ ہوا 2 چھوٹا ہے 3 سے، کنڈیشن ٹرو ہے، ایک اضافہ ہوا، اس نے پاکستان پرنٹ کر دیا۔ پھر آئی میں 3 آ گیا، 3 چھوٹا ہے 3 سے، کنڈیشن فالس ہے، چھوٹا تو نہیں ہے، اس لیے اس نے اضافہ نہیں کیا بلکہ لوپ جو ہے فالس ہو گیا، اور اس نے 3 دفعہ پاکستان جو ہے وہ پرنٹ کر دیا، اور اس کے ہمیں اس نے آؤٹ پٹ دے دی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں لوپ کی، کیا تعریف ہے، اور کس طرح ہم نے فار لوپ کو استعمال کیا۔ یہاں پہ سب سے اہم بات جو یہ ہے میں نے آپ کو بتائی کہ لوپ کے اندر ایک لازمی طور پر پوائنٹ ہونا چاہیے جو لوپ کو رانگ کہاں پہ اس کے اندر کنڈیشن ہو جائے تاکہ لوپ ہمارا جو ہے وہ بریک ہو جائے۔ تو آج کے لیے یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک میں کسی نئے چیز کے ساتھ، اگلے لیکچر کے اندر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔